امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ نے قارون کا ذکر بارہا سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ آج کی ویڈیو قارون کے بارے میں ہے۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ قارون کے خزانوں کے بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قارون اتنی دولت کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شدید حسد اور دشمنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان فرمایا، اور زمین میں فساد مت کر۔ قارون اتنا متکبر ہو چکا تھا کہ غرور اور تکبر سے اپنی قوم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدگوئی کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت پر وار کرنے کے لیے اس نے ایک سازش چلی اور ایک عورت کو دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ قارون نے ایسا موقع ڈھونڈا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے تھے۔ اچانک قارون نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ فلاں عورت سے حضرت موسیٰ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس عورت کو میرے سامنے لاؤ جس کے ساتھ تم الزام لگا رہے ہو۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مجمع کے سامنے اس عورت کو کہا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، تو سچ سچ بتا کہ کیا ماجرا ہے۔ عورت یہ سن کر کانپنے لگی اور اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ قارون نے کثیر دولت دے کر حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کو کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ سے رو کر دعا کی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ہی حضرت موسیٰ کی دعا کے مطابق قارون کو زمین نے پکڑ لیا۔ قارون زمین میں دھنستا چلا گیا اور رونے لگا اور حضرت موسیٰ کو واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ کے حکم سے وہ پورا زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اس کا خزانہ اور محل بھی زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ قارون کے ساتھ اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور کل جو لوگ اس کے جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے آج اس کو زمین میں دھنسا دیکھ کر بولے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا، بس معلوم ہوا کہ کافروں کی فلاح نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی بھی دیتا ہے۔ وہ جس حال میں رکھے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس طرح کے مزید واقعات کے لیے میرے چینل دین فالوور کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔